اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امروز چند شنبه است. اونچا فاطمه امروز چند شنبه است. امروز سه شنبه است. امروز سه شنبه است. بله امروز ما نحو مقدماتی میخوانیم. نحو مقدماتی میخوانیم. درس ما نحو مقدماتی درس ششم. درس ششم. بله درس ششم. خب درس ششم میخوانیم. بله مرفوعات. نمبر 1 کیوں ڈالا؟ شمارہ 1 کیوں ڈالا؟ کیونکہ ابھی مرفوعات کی کئی سبق میں بحث ہونے والی ہے. آپ نے ابھی کیا پڑھا؟ ابھی چوتھے پانچویں درس اس میں کیا پڑھا تھا؟ ابھی آپ نے شروع سے لے کے اب تک اعراب کے بارے میں گفتگو پڑھنے کے بعد آپ نے فعل کا اعراب پڑھا تھا، فعل مضارع کا. ابھی بنا نہیں پڑھی ہے. بنا کی تعریف اور بنا کی قسمیں پڑھ لی آپ نے. ضمہ ہے لیکن ضمہ فتح کسرہ جر یہ سکون یہ قسمیں پڑھ لی. بنا کی تعریف پڑھ لی لیکن بنا کہاں پہ وہ کون کون سی چیزیں مبنی وہ نہیں پڑھا. اعراب پڑھا آپ نے. اعراب مورب کسے کہتے ہیں؟ مورب ایک ایسا کلمہ ہے جو عوامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدلتا رہتا ہے. جس کا آخر بدلتا رہتا ہے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ وہی تو مورب کلمہ آخر میں بدل رہا ہے نا. عامل کی وجہ سے جو اس کا آخر بدل رہا ہے، جو بدل کے حرکت آتی ہے اسے کہتے ہیں اعراب. اعراب کہتے ہیں. بتایا اعراب 4 طرح کا ہوتا ہے: رفع، نصب، جر، جزم. رفع اور نصب اس میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی. جزم فقط فعل میں ہوتا ہے اور جر فقط اسم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے ہم نے پھر فعل میں پڑھا، فعل مضارع میں پڑھا. کیا پڑھا؟ کہ فعل مضارع کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے اور کب مجزوم ہوتا ہے. مجرور کیوں نہیں پڑھا فعل مضارع کو؟ کیونکہ فعل میں مجرور نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے. فعل میں عامل جر نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے پڑھا فعل مضارع میں اگر مرفوع ہو تو علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ یا اور ضمہ اور نون اعرابی. 5 صیغے 1 4 7 13 14. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع. ان 5 صیغوں میں علامت رفع مضارع مرفوع میں ضمہ ہوگی. 7 صیغوں میں 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر. ان 7 صیغوں میں علامت رفع نون اعرابی ہوگی. 2 صیغے مبنی. تو فعل مضارع میں ہم نے فعل مضارع مرفوع پڑھا ہے، فعل پڑھا ہے مرفوع. اب جو بات چلے گی یہ اسم کی چلے گی کہ اسم کون کون سے مرفوع ہوتے ہیں. اسم کون کون سے مرفوع ہوتے ہیں اور علامت رفع ان میں کیا کیا ہے. علامت رفع ان میں کیا ہے دیکھیے. یہی کہہ رہے ہیں کہ پیش از بحث پیرم. پہلے یہ اس میں کیا بتائیں گے کون کون سے اسم مرفوع ہوتے ہیں اور ان میں علامت رفع کیا ہوتی ہے. اسم کے اندر فعل میں تو آپ نے پڑھ لی، فعل مضارع میں علامت رفع ضمہ نون اعرابی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کیا ایسا ہی ہے وہ بتائیں گے. پیش از بحث سے پیرامون مواضع رفع اسم. اسم کے رفع کے مقامات، اسم کے رفع کے مقامات کے بارے میں بحث یعنی گفتگو سے پہلے. دیکھیے بالکل الٹا ترجمہ. اسم کے رفع کے مقامات، اسم کہاں مرفوع ہوتا ہے اس کے مقامات کے بارے میں بحث سے پہلے لازم ضروری ہے کہ با علائم رفع در اقسام اسم. ضروری ہے کہ ہم علامات رفع اقسام اسم کے اندر، اسم کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں علامات رفع کیا ہوں گی؟ آشنا چاہیے، اس سے آشنا ہوں. علائم، علائم کیوں کہا؟ علامت کیوں نہیں کہا؟ علامت یعنی ایک علامت، علائم
علامت کی جمع ہے. علائم رفع اسم، اسم کے رفع کی علامات. مضارع میں تو آپ نے فعل میں تو پڑھ لی تھے علامت رفع ضمہ نون اعرابی تھا، لیکن اسم میں یہ کہہ رہا ہے علامت رفع، یہ تو آپ نے وہاں بھی پڑھا تھا، اصل جو ہے وہ ضمہ ہے، لیکن در پارہی موارد کچھ مقامات میں، پارہی یعنی کچھ مقامات پر الف اور واو، الف اور واو نیابت ضمے میکنن، ضمے کی نیابت کرتے ہیں، ضمے کی جگہ آتے ہیں، یعنی ضمے کے بدلے آتے ہیں. جیسے وہاں پہ ضمے کے بدلے 7 جگہ نون آیا تھا، اسم میں علامت رفع ضمہ ہے لیکن کچھ جگہ پر ضمے کے بدلے الف اور واو. بس نتیجہ کیا نکلا؟ در حالت رفع اسم جو ہے حالت رفع میں 3 علامتوں میں سے ایک ہوگی، یا تو ضمہ ابھی بتایا اصل میں ضمہ ہے، بعض جگہ پر الف اور بعض جگہ پر واو. 3 ہو گئی نہیں ہو گئی؟ سے علامت ذیل نیچے کی 3 علامتیں کون کون سی؟ ضمہ 1، الف 2 اور واو 3. ضمہ اسم میں علامت رفع ہوگی، لیکن کون سے اسم میں ہوگی؟ اسم مفرد میں، وہ اسم جو مفرد ہے، جیسے سعید مفرد ہے، اور جمع مکسر میں ہوگی. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ بتایا تھا آپ کو جس دن ریکارڈنگ مس ہو گئی تھی، اس میں بتایا تھا رجل، مفرد کی جمع نہ ٹوٹے، مفرد کی بنا نہ ٹوٹے، بنا نہ ٹوٹے. رجل، رجال. دیکھیے ترتیب ٹوٹ گئی اس میں. مفرد کیا ہے؟ رے جیم لام، ترتیب یہی ہے، لیکن یہاں پر اس کی ترتیب ٹوٹ گئی. رے جیم لام، اس کے بیچ میں خالی آ گیا. یہ تو جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کی مفرد کی بنا جمع میں ٹوٹ جائے. جیسے آپ نے پڑھا مسلمون، مسلمون، دیکھیے پہلے میم پھر سین پھر لام پھر میم، یہ ترتیب ہے مفرد میں. پہلے میم پھر سین پھر لام پھر میم، دیکھیے وہی ترتیب ہے نہیں ہے. یہ جمع کی علامت آخر میں آ گئی. تو جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر. جمع مکسر وہ جمع ہے کہ جس میں مفرد کی بنا جمع میں آ کے ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے جمع سالم. سالم لفظ سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا، سالم یعنی دیکھیں مکسر کے معنی کسرہ سے ہے، مکسر ٹوٹا ہوا، اس میں مفعول ہے ٹوٹا ہوا. جمع مکسر جمع ٹوٹی ہوئی جمع، یعنی جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع. کیوں کہتے ہیں اسے ٹوٹی ہوئی جمع جمع مکسر؟ اس لیے کہ اس کی مفرد کی بنا جمع میں ٹوٹ جاتی ہے. سالم یعنی ثابت، جمع سالم، اسے جمع سالم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں مفرد کی بنا جمع میں ٹوٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جمع سالم، اس کی 2 قسمیں جمع سالم کی، جمع مذکر سالم اور ایک ہے جمع مؤنث سالم. مسلم، دیکھیے وہی مسلماتن، ٹھیک ہے، مسلماتن، مسلماتن، اسے کہیں گے جمع مؤنث سالم. سالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مفرد کی بنا میم سین لام میم، میم سین لام میم نہیں ٹوٹی. مفرد کی بنا جمع میں نہ ٹوٹے اسے کہتے ہیں جمع سالم، اور ٹوٹ جائے تو جمع مکسر. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اسم میں علامت رفع ضمہ ہوگی. کون کون سے اسم میں؟ تو اس میں مفرد میں، جیسے سعیدن، زیدن، رجلن، اور جمع مکسر میں رجالن، جاء رجالن. ٹھیک ہے. تو علامت رفع ضمہ ہوگی جمع مکسر میں بھی. اور قائم ہوگی جمع مؤنث سالم میں بھی، جیسے مسلمان تو الف لام آ جائے تو المومنات، المومنات یا مومنات، ٹھیک ہے، المومنات یا المسلمات. جاءت المسلمات، جاءت المسلمات. آپ کہیں گے ایک جگہ تو آپ نے کہا جاء رجال، یہاں پہ جاءت مسلمات کیوں کہا؟ کیونکہ مؤنث ہے نا مسلمات، تو فعل تو مؤنث آئے گا نہیں آئے گا. چوتھا صیغہ جاءت،
मुअन्नस की अलामत है, ज़मीर थोड़ा ही हो। तो अलामत रफ इसम के अंदर जम्मा होगी कहां पर? इसमें मुफरद में। अगर आपका मरफू की जगह पर इसमें मुफरद आया है तो अलामत रफ उसमें जम्मा होगी, या जमा मुकस्सर आया हो रफ की जगह पर तो उसमें अलामत रफ जम्मा होगी, या जमा मुअन्नस सालिम आई हो अलामत मरफू की जगह पर तो अलामत रफ उसमें जम्मा। नंबर 2, अलिफ कहां पे होगा? अगर इस्म तस्निया हो। अगर इस्म तस्निया हो और वो मरफू के मकाम पर आया हो तो उसमें अलामत रफ क्या होगी? अगर तस्निया हालत रफ़ी में हो तो अलामत रफ क्या होगी? अलिफ होगी। बाबू का सॉक्स ऊपर की चारपाई बिछी हुई है। गुलचा फातिमा रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज बंद करके कह दिया करें, माइक बंद करके, ठीक है? अलिफ, सॉरी आप अपने ख्याल किए थे। हाँ, अलिफ अगर तस्निया हालत रफ़ी में हो तो अलामत रफ क्या होगी? जम्मा नहीं होगा, वहां अलिफ होगा। मुमिनाने, अब ये देखिए मोमिनाने में नून के नीचे कसरा देखकर को कसरा ना बोल दे। ये अलिफ नून, ये नून जो है वो तस्निया का है, ये अलिफ क्या है? ये अलामत रफ। वाओ माक़ब्ल जम्मा, वाओ माक़ब्ल जम्मा यानी वाओ से पहले पेश, ये कब होगी अलामत रफ? अगर इस्म जमा मुज़क्कर सालिम हो। अगर इस्म जमा मुज़क्कर सालिम हो और वो मरफू हो तो अलामत रफ जम्मा नहीं होगी, वाव होगी। और कहा? और अगर अस्माए सित्ता किसे कहते हैं? सित्ता यानी 6 इस्म है जो नीचे गिना रहे हैं, ये 6 इस्म अगर हालत रफ में हो तो अलामत रफ जम्मा नहीं होगी, वाव होगी। लेकिन इनकी कुछ शर्तें आगे बताएंगे। 6 इस्म कौन से हैं? वो ये है, अबुन यानी बाप, अखुन यानी भाई, हम यानी लड़की के ससुरालिया यानी शौहर के रिश्तेदार, फम यानी मुंह, हन यानी हर वो चीज जिसका नाम लेना बुरा हो, जू यानी साहिब मालिक, जैसे जुल्क़द्र इज्जत वाला, साहिब इज्जत। तो अगर जमा मुज़क्कर सालिम या ये 6 इस्म में से कोई एक मरफू हो तो अलामत रफ क्या होगी? वाव होगी। तो समझते हैं कि इसम में कौन कौन सी अलामतें होंगी? अलामत रफ इसम में अलामत रफ कौन कौन सी होंगी? जम्मा, अलिफ, वाव। इसम में अलामत रफ क्या क्या होंगी? जम्मा। अलामत रफ क्या होगी? एक तो होगी जम्मा, किसमें होगी ये? इसमें मुफरद में, मुफरद यानी जानते ही आप, इसमें मुफरद यानी वाहिद। इसमें मुफरद में जैसे जाआ सईदुन, देखिए सईदुन जो शाहिद मिसाल है हमारी जो वो है उसके नीचे मैं लाइन खींच दूंगा। इसमें मुफरद में और जमा मुकस्सर में, जमा मुकस्सर में, जमा मुकस्सर की तारीफ आपको बताएगी। जमा मुकस्सर जैसे आपके जाआ रिजालुन, जाआ रिजालुन, और जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम में जैसे जाअत, ठीक है, अल मुस्लिमा, तो देखिए तो है नहीं ये जम्मा, जाअत अल मुस्लिमा, तो या क्योंकि ते साकिन है और ये भी साकिन है तो इस कसरा दे देते हैं, जाअतिल मुस्लिमात, तो मुसलमान औरतें आएंगी, ठीक है। देखिए सईदुन में जम्मा है, रिजालुन में जम्मा है, फाइल है, मुस्लिमात तो फाइल है, जम्मा है। बोलिए भाई आप लोग, अलिफ, अलिफ,
ज़म्मा अलिफ और अलिफ। अलामत रफ अलिफ होगा कहां पर? तस्निया और तस्निया में, बस तस्निया में होगा। जैसे सब जा की मिसाल दे रहा हूं तो वही दे देता हूं। जा अज़्ज़ैदाने, अज़्ज़ैदाने में ये अलिफ देखिए तस्निया है, ज़ैद ज़ैदान तस्निया है देखिए। तो इसम के अभी हमने जो पढ़ा था पीछे अभी तक पढ़ते आ रहे थे, फेल मुजारे फेल के बारे में गुफ्तगू करते आ रहे थे कि फेल में इराब, अगर जो पहली बात तो ये है कि फेल में असल क्या है, मबनी होना है, लेकिन फेल के अंदर फेल मुजारे है जो मुअर्रब है, उसमें हमने अलामत रफ पढ़ी, या तो ज़म्मा होता है या नून होती है अलामत रफ मुजारे मरफू में। लेकिन अब बात चल रही है कि इसम में अलामत रफ क्या होगी। इसम में अलामत रफ या तो ज़म्मा होती है या अलिफ होती है या इसम में अलामत रफ ज़म्मा होगी कब? जब या तो इसमें मुफरद हो, अगर इसमें मुफरद मरफू हो रहा है तो उसमें अलामत रफ ज़म्मा होगी। जा सईद, सईद फाइल है, मरफू अलामत रफ ज़म्मा। या अगर जमा मुकस्सर हालत रफ़ी में हो, जा रिजालुन, रिजालुन क्योंकि जा का फाइल है, मरफू अलामत रफ ज़म्मा। अगर जमा मुअन्नस सालिम मरफू हो तो उसमें अलामत रफ ज़म्मा होगी। जाअतिल मुस्लिमात, तो देखिए तीनों में ज़म्मा है नहीं है, तो इन इस्मों में अलामत रफ क्या होगी, इन अस्मा में अलामत रफ क्या होगी? अलामत रफ अलिफ इस्म के अंदर कब होगी? जब इस्म तस्निया हो। अगर तस्निया मरफू आपने हो रहा है तो उसमें अलामत रफ क्या होगी? अलिफ, अलिफ, ठीक है। अलिफ। वाव अलामत रफ कब होगी? जब इस्म जमा मुज़क्कर सालिम हो, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा यानी जमा मुज़क्कर यानी मुज़क्कर सालिम यानी जिसकी मुफरद की बिना जमा में न टूटी हो। जैसे जैसे जाआ अज़्ज़ैदूना, अज़्ज़ैदूना, जाआ अज़्ज़ैदूना। बताइए ज़ैदूना जमा है नहीं है, सालिम है नहीं है, क्यों? ज़ैदुन मुफरद है ना, ज़े ये दाल, तरतीब ऐसे ही है, ज़े ये दाल, तरतीब नहीं टूटी है। ज़ैदूना, जाआ अज़्ज़ैदूना, ज़ैद बहुत से ज़ैद आए। और कब अलामत देखिए, अलामत रफ़ वाव है नहीं है, और अलामत रफ़ वाव कहाँ होगी? अस्माए सित्ता में, अस्माए सित्ता में, अस्माए सित्ता, सित्ता यानी छह इस्मों में। कौन से 6 इस्म है वो? अबुन, अखुन, अबुन, अखुन, हमुन, हमुन, और अबुन, अखुन, हमुन, फमुन, फमुन, हनुन, हनुन और जू। जू अगर मालिक के माना में हो, साहिब, जू यानी साहिब के माना में हो, साहिब। अस्माए सित्ता में मिसाल एक दे देता हूं, बाकी देख लीजिएगा, लेकिन शर्त है इनमें वाव आने की, वरना आप कहीं जाआ अखुन, रायतो जाआ अखुन, जाआ अबुन, जाआ हमुन, जाआ फमुन, मतलब ऐसे अगर ही मरफू होते रहे, हुआ हमुन, हुआ हमुन, तो ये तो आप कहेंगे अलामत रफ़ में तो यहाँ सब में ज़म्मा है, अलामत रफ़ तो यहाँ सब में ज़म्मा है, तो फिर वाव कहाँ है? कहा कि वाव अलामत रफ़ इसमें तभी होगी, इसमें कुछ शर्तें हैं कि ये मुज़ाफ हो, ज़मीर इसम किसी चीज की तरफ जब मुज़ाफ हो, या मुतकल्लिम नहीं, ज़मीर से मुज़ाफ नहीं, ज़मीर इसमें ज़ाहिर से भी हो सकता है। अखू अबी का, अखू मुज़ाफ है अब की तरफ, अखू अबी का तेरे बाप का भाई, मुज़ाफ हो ये, बस या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो तब, मुज़ाफ हो तब, जैसे जाआ अबू का, अबू का, देखिए अबू का में अब अस्माए सित्ता में से है, बोलिए कनीस फातिमा, तो क्या नाम है, गुलशन फातिमा, सकीना, कुलसूम फातिमा, अदील,
فہیم صاحب اور بشرا فاطمہ جی بشرا فاطمہ ہیں جی جی بشرا جناب، جیسے ابو الحسن ہے، جی جیسے ابو الحسن ہے. جی ابو ہے. ہاں جی جا ابو الحسن، ابو مضاف ہے نا حسن کی طرف، ابو یا حسن کے باپ ہیں. ہاں دیکھیے اسماء ستہ میں تو علامت رفع اسم میں کیا ہوگی؟ یا تو ضمہ ہوگی، ضمہ جب ہوگی کہ جب اسم مفرد ہو مرفوع تو علامت رفع ضمہ، جب جمع مکسر اس میں مرفوع کی جگہ پہ آ رہا ہو مرفوع ہو تب علامت رفع ضمہ ہوگی، یا جمع مؤنث سالم مرفوع ہو تو علامت رفع ضمہ ہوگی. علامت رفع تثنیہ ہو، علامت رفع الف ہوگی اگر تثنیہ جو ہے وہ مرفوع ہو رہا ہو تو علامت رفع اس میں ضمہ نہیں ہوگی، الف ہوگا. اگر جمع مذکر سالم مرفوع واقع ہو رہا ہو تو علامت رفع اس میں ضمہ نہیں ہوگی، واو ہوگی. یا اسماء ستہ ہے اگر وہ مضاف ہو رہے ہیں یا متکلم کے علاوہ، ورنہ آپ کہیں ابھی یا متکلم کی طرف مضاف کریں، جا ابھی رائے تو ابھی مرر تو بے ابھی، اعراب پوشیدہ رہے گا اس میں. اور اگر مضاف ہی نہ ہو اصلا تو ضمہ رہے گا حالت رفع میں. یہ حالت رفع میں واو جب ہی ہوگا کہ جب یہ یا مضاف ہو دوسرے یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. سمجھی غنچہ فاطمہ، سکینہ، بشرا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر بولیے. والا نہیں سمجھ میں آیا. ابن دیکھیے ابن، اخن اور حمون اور فمون اور حنونی نے کہتے ہیں اسماء ستہ، 6 اسم، 6 اسم انہیں اسماء ستہ کہا جاتا ہے. اسماء ستہ اگر مرفوع واقع ہوں تو علامت رفع ان میں واو ہوگی. کب؟ جب یہ مضاف ہو یا متکلم، پہلی بات تو مضاف ہو، دوسرے یا متکلم کی طرف نہیں، اور یا تو اور ضمیروں کی طرف یا کسی اسم ظاہر کی طرف، تب علامت رفع ان میں واو ہوگی. بھائی اتنا یاد رکھیے. لکھ لیا آپ لوگوں نے یہ؟ جی 1 منٹ تھوڑا سا لکھیے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں انہوں نے کتاب میں بھی ایسے لکھا، میں نے بھی ایسے لکھ کے بتایا، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. یہاں لکھیے پہلے اس میں مفرد، جمع مکسر، جمع مؤنث. ابھی بتا رہا ہوں، چلے مٹا دوں پاک کو نام. لکھتے ضرور رہنا، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں میرے لکھنے کا. محنت بھی کرو کچھ فائدہ نہ ہو. یا آپ ایسے لکھ دیجیے گا مثلا، یا لکھیے مت، میں بتا رہا ہوں مثال کے طور پر. اس میں مفرد، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، آپ ایسے بنائیے. علامت رفع ضمہ. ان میں علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ ہوگی. ان 3 اسم میں علامت رفع کیا ہوگی؟ اگر یہ تینوں اسم مرفوع واقع ہو جائیں تو علامت رفع ان میں ضمہ ہوگی. یہ ایسے کر کے لکھیے گا. پھر لکھیے گا مثلا تثنیہ. تثنیہ تو آپ لکھیے گا علامت رفع، علامت رفع کیا ہوگی؟ الف. علامت رفع کیا ہوگی؟ مثال دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ مثلا ایسے کر کے اس میں مفرد کی ایک یہاں دے دیجئے. مثلا جاء زید، جاء مکسر کی، جاء رجال، جاء رجال، جاءت 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 المسلمات. مسلمات تو دیکھیے سب میں ضمہ ہے نہیں ہے. زید رجال مسلمات تو اس میں مفرد، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم میں علامت رفع ضمہ ہوگی جیسے یہ مثال ہے. تثنیہ میں علامت رفع الف ہوگی جیسے آپ کہہ دیجئے جاء الزیدان. یہ وہی ہو گیا کہ آپ چاہے کان ادھر سے پکڑ لو چاہے ادھر سے پکڑ لو، پکڑا کان ہی جانا ہے. چاہے آپ جیسے میں نے پہلے لکھوایا ویسے لکھ لیجئے،
چاہے ایسے لکھ لیجیے، بات ایک ہی ہے، علامت رفع ان تینوں میں ضمہ ہوگی، اس میں الف ہوگی اور واو لکھ کے پھر جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ، اسماء ستہ۔ آپ لکھیے علامت رفع واو، علامت رفع واو ہوگی، مثال دے دیجیے دونوں کی، جمع مذکر سالم جاء الزیدون، جاء زیدون، دیکھیے واو ہے، یا جاء ابو کا، جاء ابو کا، دیکھیے واو ہے حالت رفع میں، ایسے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ تو اس اصل میں علامت رفع کیا ہے؟ علامت رفع اصل میں کیا ہے؟ ضمہ ہے، لیکن فعل میں، فعل مضارع میں ضمے کے بدلے کبھی 7 جگہ پر نون آتا ہے، لیکن اسم میں ضمے کے بدلے کہیں واو کہیں الف، تثنیہ میں اور واو ان میں، دیکھیے ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اسم ہے شش گانے، یہ جو 6 اسم ہیں در حالت رفعی، حالت رفعی میں بطور مثال، مثال کے طور پر ہنگام اضافت کے وقت، جب انہیں بہائے ضمیر، انہوں نے بتایا بس ہائے ضمیر، ضمیر جو ہاس ہے ضمیر ہو، اس وقت جب یہ مضاف ہو ہو کی طرح تو اس صورت سے استعمال ہوں گے، ابو ہو، جاء ابو ہو، یا اخو ہو، ہمو ہو، دیکھیے واو ہے نہیں ہمو میں، ہمو ہا، ہا کس لیے؟ کیونکہ عورت کی طرف پلٹے گی نا، ہمو ہا عورت کے سسرالیا، فو ہو واو ہے نہیں ہے، ہنو ہو واو ہے نہیں ہے، زو دیکھیے واو ہے نہیں ہے، زو علم، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفعی میں ان میں واو ہوگی جب یہ مضاف ہو۔ اب انہوں نے بتا دیا علامت رفع کیا کیا ہوگی ہے، اس میں علامت رفع یا واو ضمہ یا الف یا واو، لیکن اسم اصلا مرفوع ہوگا کب؟ اسم مرفوع ہوگا کب؟ اب یہ بتائیں گے، اسم مرفوع کب ہوگا؟ جب اسم فاعل واقع ہو، یا اسم نائب فاعل واقع ہو، یا اسم مبتدا واقع ہو، یا اسم خبر واقع ہو، یا اسم افعال ناقصہ کا اسم ہو۔ افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ بھائی پہلے تو انہوں نے علامت رفع گنا دی اسم میں، اب مقامات گنا رہے ہیں یہ کہ اسم ہوتا کہاں کہاں مرفوع ہے۔ بھائی اسم جب مرفوع ہوگا تبھی تو، پہلے تو اسم مرفوع ہوگا نا، تبھی تو علامت رفع ضمہ یا الف یا واو آئے گی، تو ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے نا کہ اسم ہوتا کہاں ہے مرفوع، وہی بتا رہے ہیں۔ اسم جب فاعل ہو تب مرفوع ہوتا ہے، اسم جب نائب فاعل ہو تب مرفوع ہوتا ہے، اسم جب مبتدا واقع ہو تب مرفوع ہوتا ہے، اسم جب خبر واقع ہو تو مرفوع ہو، اسم اگر افعال ناقصہ کا اسم واقع ہو رہا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، اسم اگر افعال ناقص افعال مقاربہ کا اسم واقع ہو رہا ہے تو مرفوع ہوگا۔ ما لا حروف شبیب لیسا، لیسا کے جو شبیہ حروف ہیں کون کون سے؟ ما ہے اور لا، اس کا اسم واقع اگر ہو اسم تو مرفوع ہوگا۔ ابھی تک اسم کی بات چلے تھی، افعال ناقصہ کا اسم، افعال مقاربہ کا اسم، حروف شبیب لیسا کا اسم، اب حروف مشبہہ بالفعل کی خبر۔ اگر اسم حروف مشبہہ بالفعل کسے کہتے ہیں؟ انا، انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، ان کو حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اگر اسم ان کی خبر واقع ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسم مرفوع ہوگا، یا لائق فی جنس کی خبر واقع ہو رہا ہو تو مرفوع ہوگا۔ تو یہ اسم کتنی جگہ پر مرفوع ہوتا ہے؟ کتنے مقام ہیں اسم کے مرفوع ہونے کے؟ 9۔ آپ سے ایسے سوال کر سکتا ہے کوئی، اسم کتنے مقام پر مرفوع ہوتا ہے؟ آپ لکھیے 9 فلا فلا فلا۔ یا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے مرفوعات کتنے ہیں، لکھیے، تو آپ کے مرفوعات 9 ہیں، فاعل، مرفوع، نائب فاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کی خبر، افعال مقاربہ کا اسم، ما لا شبیب لیسا، ما لا جو لیسا کے شبیہ ہیں اس کا اسم، حروف مشبہات بالفعل کی خبر، لا نفی جنس کی خبر۔ آپ کہیں گے انہوں نے 9 گنا دیے، آپ نے اس کی توضیح تو دی نہیں۔ توضیح اب ایک ایک کر کے دیں گے، پہلے فاعل کی گفتگو کریں گے، پھر نائب فاعل کی، پھر مبتدا کی، پھر خبر کی، سب لائن سے اب گفتگو
آئے گی. ان میں سے پہلی ہے فائل. مرفوعات میں پہلا کیا ہے؟ فائل کسے کہتے ہیں؟ فائل ایک ایسا اس میں مرفوع ہے، مرفوع ایک ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جو فعل معلوم کے بعد، ہاں فعل مجہول نہیں، فائل، ہاں کیونکہ فعل مجہول کے بعد نائب فائل آتا ہے، فائل نہیں. فائل ایک ایسا اسم ہے، مرفوع ہے کہ جو فعل معلوم کے بعد آتا ہے اور فعل کی وہ فعل بے آن نسبت دادے شدہ، فعل کی اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے. نصرہ سعیدون. دیکھیں آئیے میں آپ کو مثال سے لکھ کے سمجھاؤں، حالانکہ مثال تو انہوں نے بھی لکھ رکھی ہے لیکن بورڈ پہ لکھوں گا آپ کو تو زیادہ صحیح سے جلدی سمجھ آئے گا. مائی بند کیجیے کس نے فہیم صاحب آپ کا نون چل رہا ہے، نوم. دیکھیں ضربا سعیدون، ضربا سعید. اسے دیکھیے، فائل ایک ایسا اسم ہے اور مرفوع ہے، فائل بھی ہے، فائل اسم بھی ہے، مرفوع بھی ہے. تو فائل ایک ایسا اسم مرفوع ہے کہ جو فعل معلوم کے بعد آئے، فعل معلوم کے بعد آئے اور اس فعل کی اس کی وہ نسبت دی گئی ہو. مارنے کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں آپ؟ سعید. کیونکہ سعید نے مارا، سعید نے مارا، مارنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ صحیح. یا جاء میں، جاء زیدون میں، جاء فعل کیا ہے؟ آنا، آنے کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں آپ؟ زید اسم ہے، بولیے جی. زید اسم ہے جی. سعید اسم ہے جی. مرفوع بھی ہے جی. فعل معلوم کے بعد بھی ہے جی. فعل کی نسبت ان کی طرف دی جا رہی ہے جی. یہ ہے فاعل. تو فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے، لکھتے رہیے گا، ایسے تیر بنا لیجیے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے. اور یہ ہے ہمارا شاہد مثال، اس لیے میں نے یہاں لائن کھینچ دی ہے. فاعل، فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے، فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے، فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے، فاعل اسم ہے، مرفوع ہے. پہلے تو فاعل ہے، فاعل اسم ہے، اور فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آئے، فعل معلوم کے بعد آئے، فعل معلوم کے بعد آئے اور اس فعل کی نسبت اس اسم کی طرف دی جائے، تو اسے کہتے ہیں فاعل. بات کو نام جی ہاں دیکھیے، فاعل، فاعل، فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے، ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آئے، فعل معلوم، فعل معلوم کے بعد. ارے فہیم صاحب جب آپ کے یہاں نوم چل رہی ہے تو بند کر دے مائک. جناب میرا نہیں چالو ہے. اور عدیل ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد ہے جی، ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آئے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جائے، اس کی طرف یعنی اس کی یعنی فاعل، اس کی طرف دی جائے. ہو گئی تعریف؟ جیسے مثال یاد ہی دے دیتا ہوں. چلیے آپ کہیں گے ہمیشہ مارنے پیٹنے کی بات کرتے ہیں تو نصرہ سعیدون، سعیدون. دیکھیے فاعل، دیکھیے ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آئے اور اس فعل کی نسبت اس فاعل کی طرف دی جائے. ہو گیا نہیں؟ نبشتی بولیے آن لائن پاک کو نام
بھلے ہو بھی آئی فائل اس میں مرفوعی اس کے فائل ایک ایسا اس میں مرفوع ہے کہ بعد از فعل معلوم کہ جو فعل معلوم کے بعد قرار گرفت قرار پایا ہو واقع ہوا ہو وہ فعل بیان فعل اس کی طرف نسبت داد شدے اس کی طرف نسبت دی گئی ہو مانند نصر سعید سعید نے مدد کی تو مدد سعید فاعل ہے در ان مثال سعید فاعل کیونکہ اسم ہے مرفوع ہے فعل معلوم کے بعد آیا ہے اور اس فعل کی اس کی طرف نسبت دی گئی ہے زیرا بعد از فعل معلوم نصرہ فعل معلوم یعنی نصر فعل معلوم جو کہ نصرہ ہے اس کے بعد آیا ہے وہ ان فعل اور یہ فعل نصر مدد کرنا بے او نسبت داد شدہ تو اس کی طرف نسبت دی گئی ہے کس کی طرف سعید کی طرف خوب ترکیب دیکھیے ترکیب کیسے ہوگی نصرہ سعید ان میں کیسے ترکیب کریں گے نصرہ فعل ماضی مبنی بر فتح فعل ماضی اور اگر یہی ینصر سعید ہوتا ینصر سعید سعید مدد کرتا ہے یا کرے گا تو آپ ترکیب کیسے کرتے ینصر فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ لیکن یہاں پہ نصرہ ہے فعل ماضی مبنی بر فتح سعید فاعل نصرہ ہے نصرہ کا فاعل ہے مرفوع ہے علامت رفع کیا ہے ضمہ یاد رکھنا ٹھیک ہے اب فاعل کی قسمیں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد